بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الاستغفار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیہ. متفق علیہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. یہ ہمارا جو باب چل رہا ہے کتاب الاستغفار کے اندر سے تقریباً قرآن کریم کی جو آیات کریمہ تھی جو میں نے تلاوت کر لی تھی، اور ابھی جو یہاں پہ جو حدیث میں پہنچے ہیں زندگی کے آخری ایام میں استغفار کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. زندگی کے آخری ایام میں بھی آدمی کو چاہیے، یعنی ہماری عمر جس کی بڑی ہو چکی ہے خاص کر کے، اور ایسے بھی کسی کو پتہ نہیں کتنی عمر ہے، تو زندگی کے آخری ایام میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کے ساتھ ساتھ مغفرت کی طرف بھی خصوصی توجہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری صورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر تھی، جس میں یہ ہے: فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے نبی، جب اللہ تعالیٰ کی آمد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اور گویا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے گئے اس حکم پر عمل فرماتے تھے جو پر روایت میں آیا. نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے. استغفار سے شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہوئے. یعنی شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم کسی اپنی عبادت کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتے تو شرک، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. استغفار کے زندگی ہر گناہوں کو معاف ہو جاتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے انسان، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، یعنی اللہ سے مانگتا رہے گا، اور امید قائم رکھے گا، یعنی اللہ سے امید بھی رکھے گا، میں تیری مغفرت کروں گا. اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے تیری طرف سے جو کچھ بھی پیش آیا ہے، تو نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، لیکن اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کے تک پہنچ جائے، یعنی آسمان کے بادل اتنے گناہ بھر جائے انسان کے، اور اس کے بعد پھر وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایسی روایت ہے. تو انسان کو کیا ہے، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. کتنے بھی گناہ ہو جائے، گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کے بادلوں کی طرف، یعنی اتنا گناہ اس کا پہنچ جائے، اس کے بعد بھی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی جائے گا، میں تیرے گناہوں کو کیا کروں گا، معاف کروں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اے انسان، اگر میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، بھر کر لے کر آئے
اور پھر میں تیری اس حالت میں پہنچے گا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور نہیں ٹھہرائے گا تو میں زمین بھر کر تیری پاس مغفرت لے کے آؤں گا۔ سوچیے، یعنی کتنے بھی گناہ انسان کر لے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ آدمی نے اگر شرک سے بچنے کا اہتمام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی شرک بہت بری چیز ہے، بدعات، شرک ہے، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ طلب مغفرت تو کر دی جاتی ہے، لیکن مغفرت کی طلب کے بغیر بھی جس کو اللہ چاہے معاف کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر مغفرت کے بھی، یعنی انسان طلب نہیں کرتا پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ قرآن میں پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، باقی جس کو چاہے معاف کر دیتے۔ ہاں، اگر آدمی شرک سے بھی توبہ کرے اور توحید اختیار کرے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ولا ابالی کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انسان جب کسی کو معاف کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا قصور کس درجہ کا ہے۔ انسان تو ایسا سوچتا ہے میں اس کو معاف کروں نہ کروں، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا گناہ ہے اگر اللہ کی ذات معاف کرنے پہ آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی اس کے کتنے گناہ ہیں، کتنے زیادہ ہے، اللہ تو کیا ہے؟ معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کیا نہ جائے، لیکن انسان تو سوچتا ہے اس کو میں معاف کروں نہ کروں، اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے وہ معاف کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بات معلوم ہوا کہ آدمی اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کر کے بیٹھے نہیں رہنے کا، ہمیشہ اب جو بھی چھوٹا سا گناہ ہو جائے بڑا ہو جائے فوراً اللہ سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک روایت آخری ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کو خطاب ہے، خاص کر کے عورتوں کو، کہ اگر وہ جماعت یعنی عورتوں کے گروہ اور جماعت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ مال خرچ کرو اور کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں والوں میں سے کثرت سے دیکھا، یعنی عورتوں کو کیا ہے؟ جہنم والوں میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان میں سے ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، ہم عورتیں جہنم والوں میں سے زیادہ تعداد ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کثرت سے کرتی ہو، یعنی وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا ہے؟ زیادہ لعن طعن کرتی ہے، زیادہ بولتی ہے، تو شوہر کی ناشکری کی بہت مرتکب ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر شوہر کی کیا کرتی ہے؟ ناشکر گزاری کرتی ہے۔ تو ایسی شخصیت جو عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص شمار ہوتی ہے، عورت کو کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اس کو کیا کیا ہے؟ ناقص شمار کیا جائے شریعت میں۔ تو اس عورت نے پوچھا، عقل اور دین کی کمی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل اعتبار سے کمی یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر، یعنی مثلاً اگر کوئی گواہی دینی ہے تو ایک مرد کی گواہی کافی ہو جائے گی، لیکن اگر دوسری جگہ اگر کسی کو کوئی گواہی دینی ہے تو دو عورتیں چاہیے گی ایک مرد کے مقابلے، تب ہوگی۔ یعنی اگر ایک مرد گواہی دے گا تو گواہی اس کی معتبر ہو جاتی ہے، لیکن اگر عورتیں اگر گواہی دے گی تو ایک عورت گواہی دے گی تو معتبر نہیں ہوگی، بلکہ دو عورتیں ہونی چاہیے۔ ان کی وجہ سے ان پر ایسے گزرتی ہے جس میں اور اس میں کیا ہے؟ دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ اور دین کی کمی ہے کہ مہینے میں حالت حیض کی وجہ سے تو ان کو کئی دن ایسے گزارتے ہیں جس میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ عقل اور سمجھ کے اعتبار سے تمہارا مقام مردوں کے مقابلے میں اونچا نہیں ہے، یعنی عورتوں کا، گویا عورتوں میں سمجھ اور عقل کم ہوتی ہے، اس کے باوجود سمجھدار آدمی کو اڑا لے جانے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو اب آگے حدیث میں کیا ہے؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، عورتوں کی زبان سے عام طور پر بد دعا یا کلمات نکلتے رہتے ہیں، لعن طعن کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے چاہے کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، احسان بھلائی کیا معاملہ کیا جائے، مگر پھر بھی وقت پر ذرا سی ناگواری اور مزاج کے خلاف بات پیش آ جاتی ہے تو اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ چاہے شوہر اس کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کرے، اس کو ہر چیز لا کے دے گا، اور کبھی کوئی چیز میں کمی رہ گئی یا کوئی بات ایسی کہہ دی تو کیا ہے؟ پورا بھول جائے گی، اس کو کیا ہے؟ اس کی ناشکر گزاری کریں گے۔ تو اس لیے کیا ہے؟ کبھی کبھی جیسے کہ آپ کے گھر پہ آئی ہوں تو میں نے آپ کے گھر پہ کیا دیکھا؟ ایک ٹھیکڑا اور ایک چیتھڑا دیکھا، یعنی وہ برتن کو ٹھیکرے سے، یعنی ایک برتن آپ کے گھر میں دیکھا ہے اور ایک کپڑے کے چیتھڑے سے تعبیر کرتی ہے۔ بہرحال
اس روایت میں عورتوں کو کثرت سے طلب مغفرت کا حکم ہے، اس وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کثرت سے اہتمام کرے، استغفار کرے، جتنا استغفار کرو گے رحمت نازل ہوگی۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھا، دیکھو کتنی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس سے بہتر اس کو ورد زیادہ رکھیں، کثرت سے پڑھیں، تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، آج جو حالات ہیں دنیا کے اندر، کتنے لوگ کس اعتبار سے پریشان ہیں، نکاح کے اعتبار سے پریشان ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، بچوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور کیسی برکتیں آتی ہے۔ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا مجھے یہ کہاں سے ملتا ہے۔ اس لیے کثرت سے استغفار کریں، صبح شام پابندی سے پڑھیں۔ اور ایسے بھی گاڑی چلاتے وقت، راستے میں چلتے وقت، گھر میں بیٹھے ایسے ہی فری، تو اگر کچھ کام نہیں ہے تو اپنے آپ کو استغفر اللہ کے اندر لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو مصیبتیں پھیلی ہوئی ہے اور جو پریشانیاں پھیلی ہوئی ہے دور ہو جائے گی۔ ہر آدمی ایسا چاہتا ہے میرے گھر کے اندر سے مصیبت دور ہو جائے، میرے گھر کے اندر مشکلات دور ہو جائے، میرے کو جاب مل جائے، میرے بچوں کو جاب مل جائے، میرے بچوں کے نکاح ہو جائے، میرے بچوں کو اولاد ہو جائے۔ بعد مطلب اولاد بھی نہیں ہوتی کتنے سال، 8 سال 10 سال تک، لیکن جب کثرت سے استغفار کرے گا، بعد مطلب انسان اتنا بیمار رہتا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی، لیکن استغفر اللہ کی برکت ایک ایسی ہے جتنا استغفار کرے گا بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بچے نہیں تو بچے بھی مل جائے گے، کسی کے پاس جاب نہیں تو جاب بھی مل جائے گی، کسی بچوں کی شادیاں نہیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کو فوراً اللہ سے معافی مانگے، اس کو دیر تک انتظار نہ کرے کہ بھائی کل معافی مانگو، آج اسی وقت فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوسرا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔